حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور حیرت اور شوق کے ساتھ اس عظیم ہستی کو دیکھنے کے لیے آنے لگے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ مختلف جانور جوک در جوک حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے گرد جمع ہوتے اور ادب کے ساتھ کھڑے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کو دیکھ کر اس کے لیے اس کے حال کے مطابق دعا فرماتے، بعض کے لیے رزق کی دعا کرتے، بعض کے لیے حفاظت کی اور بعض کے لیے بقا اور برکت کی دعا کرتے۔ ایک دن جنگل کے چند ہرن بھی شوق اور محبت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے۔ وہ نہایت خوبصورت اور نرم مزاج جانور تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو ادب سے کھڑے ہو گئے جیسے کسی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان ہرنوں کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی لمحے ان ہرنوں کے جسم میں ایک عجیب سی خوشبو پیدا ہو گئی۔ یہ عام خوشبو نہ تھی بلکہ ایسی مہک تھی جو دل کو بھا جائے۔ یہی وہ خوشبو تھی جسے بعد میں دنیا نے مشک کے نام سے پہچانا۔ ہرن جب اس برکت کے ساتھ واپس اپنے جنگل کی طرف لوٹے تو ان کے جسم سے اٹھنے والی مہک پورے جنگل میں پھیلنے لگی۔ دوسرے جانور حیران ہو گئے۔ ان کی قوم کے ہرنوں نے جب یہ خوشبو محسوس کی تو فوراً ان کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تمہیں یہ نعمت کیسے ملی؟ وہ ہرن خوشی اور فخر کے ساتھ بولے، ہم اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے ہمارے سروں اور پشتوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور ہمارے لیے دعا فرمائی۔ یہ خوشبو اسی دعا کی برکت ہے۔ یہ سن کر دوسرے جانور بھی حیرت میں پڑ گئے اور سب کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کی دعا میں کیسی عظیم تاثیر ہوتی ہے۔ بعض اہل روایت کہتے ہیں کہ اسی واقعے کے بعد مشک کی خوشبو دنیا میں معروف ہوئی اور اسے ہمیشہ ایک پاکیزہ اور مبارک خوشبو سمجھا گیا۔